السلام علیکم، امید ہے جی آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل سے میں ایک ڈسکشن سن رہا ہوں جس میں محترم وزیر اعظم صاحب مختلف جو انٹرنیشنل اسکالرز ہیں، مسلم اسکالرز، ان کے ساتھ ریاست مدینہ پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں، اور وہ سب مل کے اس بات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات تھی جو اہل مدینہ میں تھیں اور جس کی وجہ سے جو نا ترقی ہوئی، اور آج کون سی وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم چھوڑ بیٹھے ہیں اور جنہیں اگر اپنا لیا جائے تو ہم پھر کھویا ہوا وقار، عزت اور یہ ساری چیزیں ہمارا مقدر بن سکتی ہیں۔ یہ ایک بڑی ہیلدی ٹاک تھی۔ میں آپ سب دوستوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ دوست وہ ضرور جو نا اسے سنیں۔ میں بھی کسی دن انشاءاللہ اس کی سمری بیان کروں گا۔ وہ کچھ اس میں ایجوکیشنل چیزیں ہیں، کچھ اسپرچول چیزیں ہیں، کچھ اسٹیٹ کے حوالے سے انہوں نے چیزیں جو نا اس میں جو نا وہ رکھیں، تو بڑا زبردست قسم کا ایک ویژن جو نا انہوں نے شیئر کیا اپنا یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو لیکن اس ڈیبیٹ کو، اس ڈسکشن کو سنتے ہوئے کچھ پوائنٹس میرے مائنڈ میں کلک کیے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں وہ چیزیں ضرور آپ سے شیئر کروں۔ پہلی بات جو مجھے لگا اس ڈسکشن کو سنتے ہوئے، وہ ہے نظریے کے حوالے سے۔ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہم زندگی کے باقی علوم مختلف چیزوں کو، چیلنجز کو فیس کرنے یا اس میں ترقی کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ڈیزیزز کو بیٹ کرنے کے لیے ہم میڈیکل کا علم لیتے ہیں، اسی طرح کاروباری دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کا علم جو نا وہ لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں فیتھ یا نظریے کا جو علم ہے اسے بھی آفیشیل لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بھی مراکز ہونے چاہیے جہاں پہ آفیشیلی فیتھ، نظریہ، عقائد، جو تھاٹس ہیں وہ ڈیلیور کی جائے، اور ہماری جو اصل ہے اس اصل کو سٹینڈرڈ بنا کے وہ چیزیں، اور اصل کیا ہے؟ وہ اصل وہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی سیرت مبارکہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں آفیشیل، ایکچولی جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے مائنڈ سے کچھ تھاٹس اٹھتی ہیں، اگر وہ تھاٹس رائٹ ڈائریکشن میں، رائٹ ٹائم پر انہیں ایڈریس نہ کیا جائے تو پھر ان کی مرضی ہے، وہ خیر کی طرف مڑ جائیں یا شر کی طرف مڑ جائیں، اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسیکلی ایک ٹنیور ہوتا ہے، یا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کسی تھاٹ، اٹھنے والی تھاٹ کو ایک پراپر ڈائریکشن اور ایک پراپر جو ہے وہ ایک نظریہ دیا جائے، اور پھر اس نظریے، جس طرح باقی علوم کے حوالے سے ایگزام انٹروڈیوس جو نا وہ ہوا پڑا ہے کہ ایگزام کیا ہے؟ یہ ہم ایگزام ایک کسوٹی ہے جس پر، اس کسوٹی پر ہم اپنے علوم جو ہم نے لرن کیا ہوتا ہے اس کو پرکھتے ہیں کہ کیا ہم اس علوم میں پختہ ہو چکے ہیں یا ابھی ہمیں مزید امپرومنٹ کی جو نا وہ ضرورت ہے۔ اسی طرح نظریہ، فیتھ اور ان چیزوں پر بھی کوئی نہ کوئی کسوٹی ہونی چاہیے جس پہ انسان یہ پرکھ سکے کہ میرے اندر جو خصوصیات تھیں یا جو میرا عقائد ہے، میرے عقائد ہیں، میرا نظریہ جو ہے، اس میں نے کتنی پختگی حاصل کی ہے۔ تو یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جسے آفیشیل اور فارمل وے میں جو نا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو ہم ساری چیزیں سیکھتے ہیں، انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری پریورٹی کا حصہ نہیں ہے، پریورٹی نہیں بن سکی۔ اور اگر وہ آپ ڈیبیٹ سنیں تو اس میں 6-7 قسم کے اسکالر تھے، جس میں ڈاکٹر حمزہ یوسف، ڈاکٹر حکیم اور بھی بڑے زبردست قسم کے، ان کا سب کا اسی بات پہ بہت زیادہ فوکس تھا کہ جو علم ہے اور تزکیہ جو ہے، تزکیہ سے ایمانیات کے سبجیکٹ ہے، اس میں جب تک ہم اپنی گرپ نہیں کریں گے، امن، محبت، اخوت، بھائی چارہ، سلامتی، یہ ساری کی ساری جو ایک ویژن ہے، فیوچر ویژن جو ہے اسلام کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیوچر ویژن تھا، ہم اسے امپلیمنٹ اس وقت تک نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت۔ دوسری چیز جی میں نے جو وہاں سے سیکھی وہ یہ تھی کہ یہ چیزیں جہاں انفرادی، ہماری انفرادی زندگی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہاں پر یہ چیزیں ایک صحت مند معاشرے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی ایک ڈائریکشن ہے کہ ہم سلامتی کا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں۔
اگر یہ چیزیں ہماری نیچر کا جیسے جیسے حصہ بنتی چلی جائیں گی، ہمارے کریکٹر سے معاشرہ ایک جو ہے نا وہ صحت مند مقام یا صحت مند سمت میں جو ہے نا پروان چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کا سیکھنا، ہم چونکہ معاشرے میں ایک اکائی ہیں، اور کوئی بھی جو اکائی ہے معاشرے کی وہ فضول نہیں، اس کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہر اکائی جب پرفارم کرے گی تو پھر ایک جو اجتماعی طور پہ جو معاشرہ نا وہ ایک زبردست بنتا ہے۔ اگر ساری اکائیاں فیل ہونی شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم ڈیولپمنٹ تو اپنی کریں لیکن اپنی ذات تک کریں، تو پھر معاشرہ اجتماعی کیسے جو ہے نا وہ صحیح ہو پائے گا؟ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں دو پوائنٹ آف ویو سے سیکھنے کے میں ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، نمبر 2 چونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اکائی ہیں، اور ہم نے ایز اے اکائی پروڈکٹیو بننا ہے تاکہ اجتماعی طور پہ ہمارا جو امپیکٹ بنے وہ بڑا زبردست قسم کا جو نہ بنے۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے۔ اور تیسری چیز جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ہر بندہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ضرور کرتا ہے، کوئی ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی طرح ڈیلیور کر رہا ہے، کوئی سیاسی طور پہ ڈیلیور کر رہا ہے، کوئی مذہبی طور پہ ڈیلیور کر رہا ہے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی، یا آپ کہہ لیں کہ انفرادی طور پر ہم ڈیفرنٹ قسم کی جو کاوشیں ہوتی ہیں، جو سٹرگلز ہوتی ہیں، جو ایفرٹس ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کاز کو ہم اچیو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ سب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی کاز کو، اپنی ڈائریکشنز کو، اپنی ایفرٹس کو ایک بڑی جو کاز ہے چینج کی، ٹھیک ہے، ہماری ہر کاوش نقطۂ، آپ کہہ لیں کہ وہ کسی نہ کسی نقطے پر اس کاز کے ساتھ جا کے ضرور ضم ہو جائے، اس تبدیلی کے ساتھ جس کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ سے جس کا جو نا وہ آغاز ہوا۔ تو جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کاوشیں یا چھوٹی چھوٹی سٹرگلز بھی اس ویژن کے ساتھ کریں گے کہ ایک تو ہم نے اپنی جو ڈائریکشن ہے چھوٹی اپنی ایفرٹس کی، اس کی ڈائریکشن اس بڑے ویژن کے ساتھ ہم نے اس کو ایک ریلیونس جو ہے نا وہ قائم کرنا ہے، اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس مل کر اس بہت بڑی کاز کو سپورٹ کریں۔ جب اس طرح کی سوسائٹی میں ایفرٹس ہوں گی کہ سب کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہوگی، سب کا ویژن بڑا کلیئر ہوگا، سب کا نظریہ بڑا کلیئر ہوگا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ایفرٹس ہیں نا، جسے ہم ویسے ہی کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، کسی بندے کو کھانا ہی کھلا دیا نا، کیا ہو گیا، یا جن کو ہم جسٹ اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے لیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس بھی اچھی ڈائریکشن کے ساتھ، بڑے ویژن کے ساتھ آپ کو بہت بڑی تبدیلی کا جو نا آثار نظر آتے اس میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو یہی میری ریکویسٹ تھی جی، نمبر 1 کہ فارمل وے میں نظریے کو سیکھیں اور وقت سپیئر کریں، بکس پڑھیں، اچھے اچھے اسکالرز کو پڑھیں، جو تھاٹس آتی ہیں اسے کسی انٹلیکچوئل کے ساتھ آپ ڈبیٹ کریں، ڈسکس شیئر کریں۔ اور دوسری میری یہ آج کی اس ویڈیو میں ریکویسٹ تھی کہ ہم جو ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں، بلکہ ہم نے معاشرے میں پائی جانے والی ہر اکائی کو پروڈکٹیو بنانا ہے، اور ہر اکائی کا چونکہ معاشرے میں امپیکٹ جانا ہے، اس لیے ہر اکائی کا پروڈکٹیو ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 3 کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو، اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس میں جو ہماری وقت کی انویسٹمنٹ ہے، ہمارے ریسورسز کی انویسٹمنٹ ہے، یہ ساری کی ساری ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ کردہ یا آپ کی شروع کردہ جو ایک بڑی ویژن تھی، جو ایک بڑی تبدیلی کا آغاز تھا، ہمیں اس سے اس کو کورلیٹ کرنا چاہیے، ریلیونٹ بنانا چاہیے، تاکہ یہ کہیں نہ کہیں ہماری جو ایفرٹس ہیں یہ گلی محلے تک نہ رہے، بلکہ یہ ایک جو بہت بڑا جو امت مسلمہ کے وقار کو بحال کرنے کی جو سٹرگل ہے، اس میں یہ جو کاوشیں ہیں نا یہ بھی کاؤنٹ ہوں۔ تو بہت شکریہ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔